الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ہے، لنریہ من آیاتنا، کہ جس کو ہم دکھائیں اپنی آیات میں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین اترے، ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کر مسجد حرام لے جایا گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بھیشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے. اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات دکھائے گئے. مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے. مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کو مشاہدہ کیا. یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے. وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے. اس موقع پر نمازیں فرض کی گئیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد بیت المعمور کی طرف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. جو ایک بار داخل ہو گیا وہ قیامت تک دوبارہ داخل نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے کہ مٹکے. سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانپنے والی چیزوں نے ڈھانپا تو اس کا حال بدل گیا. سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں. نماز کی فرضیت. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کیں. واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں اور 50 کا ثواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کی، لیکن اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر دیتا ہوں. عرضے ادا کرنے میں 5 اور ثواب میں 50. معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک فرمائی گئیں، عطا کی گئیں۔ اور تیسرا انعام اس قانون کا اعلان کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا، البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔